سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کسی دیہاتی علاقے سے 2 افراد آئے. انہوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے ایک آدمی وہ بہت محنتی تھا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. فغدا المجتہد منہما فاستشہدا، تو جو بڑا محنتی تھا، عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اس کو ایک غزوہ میں شریک ہونے کا موقع ملا، اس میں وہ شہید ہو گیا. 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا، یہ گھر میں طبی موت فوت ہو گیا. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ لوگ رہتے تھے. تو کہتے اس دوسرے آدمی کی وفات کے چند دن بعد مجھے یہ دونوں بھائی خواب میں ملے. تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر ہے بڑا خوبصورت، وہاں ہم تینوں کھڑے ہیں. اس گھر سے ایک شخص باہر نکلتا ہے تو اس طبی موت فوت ہو جانے والے کو بلاتا ہے اور ساتھ لے جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جس نے شہادت پائی تھی اس کو بلاتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے. پھر تیسری بار آتا ہے اور کہتا ہے کہ طلحہ ابھی تیری باری نہیں آئی، تو واپس چلا جا. بڑا عجیب سا خواب تھا. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعبیر کی. فرمایا کہ وہ گھر عام گھر نہیں، جنت کا گھر ہے، اور تجھے اس لیے واپس کیا ہے کہ جنت کا فیصلہ تو بندے کی موت کے بعد ہوتا ہے. تو ابھی آپ کی زندگی باقی ہے، اس لیے خواب میں آپ کو اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ کا بھی ٹائم وقت باری نہیں آئی ہے. اب تجسس یہ بڑھ گیا کہ صحابہ کرام کے ہاں سب سے افضل عمل وہ جہاد فی سبیل اللہ، اور جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے. تو یہ جنت میں لے جانے والا پہلے اس آدمی کو لے کر جا رہا ہے جس کو بستر پر طبی موت جو ہے وہ آئی ہے. مجاہد کو اور شہید کو بعد میں بلایا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو ذکر کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، کیا اس آدمی کے شہید ہونے کے 1 سال بعد یہ بندہ فوت نہیں ہوا؟ 1 سال اس نے زندگی جی ہے. جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا کیا اس آدمی نے رمضان المبارک کا مہینہ نہیں پایا، اور اس مہینے کے اس آدمی نے روزے نہیں رکھے، اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام معاملات تو ہوئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَبَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں تو چند لمحے تاخیر اور تقدیم برداشت نہیں ہے اس کے اس روزے کے اجر کی وجہ سے. اس کے اور اس کے درجات میں اس قدر فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فرق ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بڑا خاص مہینہ اور غنیمت کا مہینہ ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ مہینہ جو ہے ایک مرتبہ پھر پایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے اس میں 1 مہینے کے روزوں کی یہ فضیلت اور عظمت کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے اور دوسرا آدمی رمضان المبارک کی قدر کر رہا ہے. فرمایا ان دونوں کے درمیان درجات کا اس طرح فرق ہے جس طرح زمین اور آسمان کا فرق ہے. لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا. مہینہ آیا عام مہینوں کی طرح، عام دنوں کی طرح ان دنوں کو ہم گزار دیتے ہیں. پہلی چیز رمضان المبارک کے مہینے کی قدر و منزلت کو سمجھے. یہ پورا مہینہ، اس کا ہر لمحہ اللہ نے رحمت کا بنایا ہے. ہمارے ہاں جو چیز یہ مشہور ہے اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، اور کیلنڈر والوں نے بھی یہ سارا سسٹم پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، یہ پورا مہینہ رحمت کا ہے، 10 دن نہیں. اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان فتحت ابواب الرحمہ فلم یغلق منها باب واحد، رحمت کا ہر دروازہ کھلا ہوا ہے. فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھلے، برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. وغلقت ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی ہر رات ہر دن میں
بندوں کو جہنم سے آزادیاں دے رہے ہیں۔ اس کا ہر لمحہ قبولیت کا لمحہ ہے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من حرم فقد حرم راغم انف رجل، اس بندے کی ناک کٹ جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے، اس سے بھی زیادہ کوئی محروم شخص ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ بیچارہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے اور رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے؟ عزم کیجئے، رمضان المبارک کے اس مہینے میں کرنے والے کئی ایک کام ہیں، لیکن ایک بڑا کام وہ ہے اس مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ آپ عزم کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سردیوں کے روزے بندہ مومن کے لیے غنیمت ہیں۔ جیسے آدمی جہاد کرتا ہے تو مال غنیمت زائد ملتی ہے چیز، تو زندگی میں یہ سردیوں کے جو روزے آتے ہیں یہ غنیمت کے طور پہ آتے ہیں۔ اس مہینے میں بھی انسان ہیلے بہانے ڈھونڈے تو اس سے زیادہ بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو روزوں کے متعلق سب سے پہلی چیز یہ سمجھے کہ اللہ نے اہل ایمان، عاقل، بالغ، صحت مند، مقیم آدمی پر روزوں کو فرض کیا ہوا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے گا اس کو اس مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا عبادات میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادات اللہ کے ہاں ہوتی ہیں، اللہ ان عبادات کو اپنے بندوں پہ فرض کر دیتا ہے۔ تو یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور اس کی پسند کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت مد نظر رکھیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، روزے دار آدمی سارا دن بھوکا رہنے کی وجہ سے عصر کے بعد اس کے منہ سے ہلکی سی بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ میرے آپ کے ہاں جس کو بو یا بدبو کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کے منہ سے، روزے دار کے منہ سے یہ بدبو آ رہی ہے۔ جس کی بدبو اللہ کو کستوری سے پیاری ہے، ذرا یہ سوچیں کہ وہ بندہ اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، اس کا یہ عمل اللہ کو کتنا پیارا ہوگا، جس کی بدبو کا یہ عالم ہے کہ وہ کستوری سے زیادہ پیاری ہے، تو وہ خود جس کو رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے وہ اللہ کے ہاں کتنا پیارا ہوگا۔ اس لیے فرضیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین عبادت ہے روزہ، اور اللہ خالق کائنات نے محبوب ترین عبادت کو اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، اور یہ روزے اللہ کے بندوں پر فرض ہے، اور فرضیت کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو دنیاوی کئی ایک آزمائشوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ صحیح البخاری میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، آدمی جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اپنے اہل و عیال کی وجہ سے، اپنے بچوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، تکفرہ الصلاۃ والصیام والصدقہ، لیکن ان فتنوں کا، ان آزمائشوں کا کفارہ اللہ خالق کائنات نے نماز، روزہ اور صدقہ کو رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے محلے، اپنے نفس، اپنی اولاد کے بارے میں، فتنے کے بارے میں مبتلا ہیں، تو پھر بہت بہترین عمل یہ ہے کہ آپ روزے کا اہتمام کریں۔ یہ دنیاوی فائدہ مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ امتوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی طور پر اللہ خالق کائنات اس روزے کی وجہ سے انسانی وجود کے اندر
غیرت کو پیدا کرتے ہیں، حیا کو پیدا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، وہ جو ہے وہ شادیاں کرے۔ جو بالغ ہو گیا ہے اس کا کام ہے اس کا سرپرست اس کی شادی کر دے۔ اگر رشتہ مناسب نہیں مل رہا یا کوئی معاملہ ہے شادی تاخیر میں ہے تو فرمایا فعلیک بالصوم، آپ کے اوپر روزے رکھنا ضروری ہیں عام حالات میں۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ اس آدمی کے لیے ڈھال کا کام کر جائے گا، اس کو پاک دامنی دے گا، غیرت اس کے اندر پیدا کرے گا، اس کی جو نفسیاتی شہوت ہے اس کو کنٹرول کرے گا، اس کی آنکھوں میں اس کی شرمگاہ کے اندر حیا پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ نے ایک مہینہ فرض کر کے ہمارے جسم کا پریکٹیکل جو ہے وہ کروا دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی دنیاوی جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے جو ہیں وہ روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے یہ فوائد ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ صحیح البخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیتا ہے، اللہ خالق کائنات اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ روزہ دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین لوگ ہیں ان کی پکار کو رد نہیں کیا جاتا، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ ان میں سے الامام العادل، ایسا آدمی جو عادل حکمران ہے، جس کو اللہ نے کوئی حاکمیت کوئی سلطہ دیا ہے اور وہ عدل سے کام لیتا ہے، والمظلوم، مظلوم آدمی، اور فرمایا والصائم حین یفطر، والصائم حین یفطر، اور روزے دار جب وہ افطاری کے وقت بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جو ہے دعا کی قبولیت کا مزید کام جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب رمضان یہ ہے عام روزے کی فضیلت کہ افطاری کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان المبارک کا تو پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کا بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی ہر گھڑی کے اندر دعوی مستجابہ جو ہے وہ موجود ہے، طبرانی کبیر کی روایت ہے۔ تو یعنی اگر آپ رمضان المبارک کی افطاری کے وقت بیٹھتے ہیں تو دو قبولیت کے اوقات جمع ہو جاتے ہیں، ایک افطاری کا وقت ہے، ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو اور زیادہ قبولیت کا جو ہے وہ چانس بڑھ گیا، آپ مسافر بھی ہیں ساتھ میں، اور زیادہ قبولیت کا سبب بن گیا ہے، زیادہ سبب بڑھتے جائیں گے۔ تو اس لیے روزہ جو ہے یہ خصوصی ایک روزے کی حالت میں افطاری کے وقت جب آپ دعا کریں گے تو وہ آپ کے دو سبب قبولیت کے وہاں جمع ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر کو جو بیان کیا ہے وہ بغیر حساب کے ہے، اس کا اجر وہ بیان نہیں کیا گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ عن النار 70 خریفہ، جو بندہ ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیتا ہے، ایک روزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 70 سال جہنم سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں، ایک روزہ۔ اب یہاں رمضان المبارک کی قائد نہیں ہے، فرضی کی قائد نہیں ہے، یہ عام نفلی روزہ ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ فرضی روزہ رکھتے ہیں رمضان المبارک کا
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو مد نظر رکھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور بیٹی کا جو عمل ہے اس کے یضاعف الحسنہ، اس کو بڑھا دیا ہے. الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی وہ اللہ تعالیٰ 10 گنا سے شروع کرتے ہیں اس کو دینا. بھی اس کا ثواب 10 گنا، اس کا 20 الی 700 ضعف، اور یہ اجر بڑھتا 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 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے. اچھا یا اللہ پھر روزے کا اجر بھی اس میں ہے؟ فرمایا الا الصوم، ابھی اس میں روزے کا اجر اب بھی شامل نہیں ہے. آپ صدقہ کرتے ہیں اس کا آپ کو 70 گنا ملتا ہے، اجر جو ہے وہ 700 گنا ملتا ہے، 500 گنا ملتا ہے. تو روزے کا اجر فرمایا الا الصوم، اب بھی اس سے روزہ خارج ہے. اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں کل قیامت کے دن ہی اپنے بندے کو عطا کروں گا. تو یہ دنیاوی طور پر ایک بڑا فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ نامہ اعمال اس کے ساتھ بڑا وزنی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی رمضان کے روزے کی قید نہیں ہے، عام روزے کی بات ہے. تو اگر نفلی روزے کا یہ عالم ہے تو فرضی روزے کی کتنی، جس کو اللہ نے فرض کیا وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اس کا اجر پھر تصور میں نہیں آ سکتا. اسی طرح اخروی اللہ تعالیٰ نے روزے کے جو فوائد رکھے ہیں، سب سے پہلے یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رابی آیا اور آ کر کہا دلنی علی عمل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری رہنمائی کریں کسی کام پر، اذا عملتہ دخلت الجنہ، میں وہ کام کروں جنت میں چلا جاؤں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا ہے، عقیدہ درست کر لے، نماز پڑھ، رمضان المبارک کے روزے رکھ، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا زکوٰۃ دے، استطاعت ہے تو حج کر. تو یہ آدمی کہنے لگا جی میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ جو ہے وہ بڑھاؤں گا نہ کم کروں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر ھذا، جو بندہ چاہتا ہے میں کسی کو دنیا میں چلتے پھرتے دیکھ لوں، اس بندے کو دیکھ لو یہ جنتی ہے. ان سادہ کا اگر یہ اپنی بات میں سچا ہو گیا تو یہ جنت میں داخلے کا سبب جو اسباب ہیں ان میں بھی ایک چیز شامل رمضان المبارک کے روزے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اس کو سفارشی رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن یہ بندے کی سفارش کریں گے قیامت کے دن. اور جو روزہ ہے یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اے اللہ منعتہ عن الطعام والشراب، اس کو کھانے پینے سے میں نے روکا تھا، اب میری سفارش قبول کر. جس نے مجھے میری خاطر بھوک پیاس کو برداشت کیا ہے، آج میں اس کو دنیا کی بھی مشقت وہ اٹھائے اور آخرت کی بھی اٹھائے، میں نہیں اٹھانے دوں گا، میری سفارش کو قبول کرے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے سامنے سفارش کون کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے. تو اس کا مطلب ہے اللہ اس روزے کو کھڑا کریں گے کہ میرے بندے کی سفارش کر اور جلدی جلدی اس کو حشر کی سختیوں سے بچا کے جنت میں لے جا. یہ اخروی فائدہ ہے. اسی طرح جب سفارش ہوگی تو پھر آگے بھی اس کے لیے پروٹوکول ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے جو کئی دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ یقال لہ ریان، اس کو ریان کہا جاتا ہے، تر و تازگی ہے. جیسے میں پہلے بھی آپ کو یہ بات کئی بار، جیسا بندہ عمل کرتا ہے ویسا اس کو صلہ دیا جاتا ہے. تو بندہ دنیا میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے پروٹوکول والا دروازہ ریان، جس میں تر و تازگیاں ہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ روزوں سے محبت کرتا ہوگا اسی بندے کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اس کے علاوہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہوگی کہ اس پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل ہو. تو جب آگے جائے گا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کا بدلہ دوں گا. تو اس کا بدلہ کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، اللہ نے روزے دار کے لیے 2 خوشیاں رکھی ہیں. ایک خوشی فرح اذا افطر، جب وہ افطاری کرتا ہے تو اس کے لیے خوشی ہے، وفرح اذا لقی ربہ فرح بصومہ،
جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا میرا رب اس کی بھوک اور پیاس کو اپنے چہرے کے دیدار کروا کے مٹا دے گا۔ اس دنیا میں اس نے مشقتیں اٹھائی ہیں، اس دنیا میں اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہے، کل قیامت کے دن میرا اللہ اپنے چہرے کا اس انسان کو دیدار کروائے گا۔ اللہ خالق کائنات ہمیں رمضان المبارک اور اس میں کرنے والا یہ اہم کام جو ہے روزہ، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب دلچسپی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے رمضان المبارک کی تیاری کے حوالہ سے ایک اہم کام رمضان المبارک کے دنوں کے روزے رکھنا، اس کے حوالہ سے چند ایک گزارشات کی ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کی اہمیت سمجھیں۔ یہ ماہ غنیمت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ اس مہینے میں شیاطین جو سرکش ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ بہت ہی اہم یہ مہینہ، یہ ماہ صیام ہے، ماہ قرآن ہے، ماہ قیام ہے۔ تو اس میں جو ہمارے کرنے والے کام، ان میں سے اہم کام وہ دن کا صیام یعنی روزہ رکھنا ہے۔ عام روزے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور فرضی روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک چیزیں بیان کی ہیں، جیسے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ لیکن عام روزے کے بارے میں فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور پھر کہیں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار، کہیں جو ہے وہ اس کے لیے خاص پروٹوکول، دروازہ جو ہے جنت میں ان کے لیے خاص پروٹوکول کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ، اس کی اہمیت اور عظمت کے لیے جو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے نا، لخلوف فم الصائم یطیب عند اللہ من ریح المسک، اگر آپ تنہا بیٹھ کر اس حدیث کے ترجمے پہ غور کریں اور پھر انسان کا دل، میرا ایمان کہتا ہے کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ روزہ چھوڑ دے، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بندے کی اس روزے دار کی منہ کی بدبو میں اللہ کو کستوری سے زیادہ اطیب، خوشنما، خوبصورت، پیاری لگتی ہے۔ جس بندے کے منہ کی، بندے کو اپنے منہ کی بدبو اچھی نہیں لگتی، بیٹے باپ کے منہ سے بو آ رہی ہو تو اچھی نہیں لگتی، کسی کے ساتھ کتنا ہی پیار کیوں نہ ہو اس کے منہ کی بدبو اچھی نہیں لگتی۔ بے شک سمجھانے کا انداز، کسی کو جھڑک کے کہہ دیا، کسی کو پیار سے کہہ دیا، بندہ کہتا ہے اس کو ختم کریں، لیکن جو ہے وہ اللہ کو اس کی خوشبو، یہی وجہ ہے صحابہ کے کئی آثار ملتے ہیں، جو آپ نے سنا نا عصر کے بعد مسواک کرنا مکروہ ہے، وہ مکروہ نہیں ہے، صحابہ کرتے ہی نہیں تھے کہ اب یہ منہ سے جو سمیل سی آ رہی ہے یہ بڑھتی جائے، ہم اللہ کے ہاں اور زیادہ پیارے ہوتے جائیں، کیونکہ یہ خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا منہ میں سمیل آتی ہے۔ تو یہ اللہ کو اتنی پیاری محبوب ہے، تو یہ روزے دار بندہ اللہ کو کتنا پیارا اور محبوب لگتا ہوگا۔ اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم جو ہے اس رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ اللہ خالق کائنات ہم سب کو صحت سلامتی کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔